بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدس خنجر۔ ایک مقدس خنجر کے حصول کی خونی کشمکش کی حیرت ناک اور پراسرار داستان۔ مصنف ایم اے راحت۔ مقدس خنجر ایک ایسا ناول ہے جو بے حد پراسرار واقعات، بے تحاشا تجسس سے بھرپور ہے۔ سسپینس اتنا ہے کہ آپ سطریں چھوڑ کر پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ انوکھی کہانی آپ کو اپنے سحر میں جکڑ لے گی اور کہانی ختم ہونے تک آپ اس سحر سے آزاد نہیں ہو سکیں گے۔ پہلا باب۔ میرا نام شعور ظفریاب علی خان ہے۔ 14 سال کی عمر تھی جب والدین ایک ہوائی حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بھرے پورے گھر کا رہنے والا ہوں، جن میں تایا، چچا، پھوپھا، پھوپھیاں اور پھر ان سب کی اولادیں، یعنی میرے بہت سے کزن۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں زندگی کس قدر ہنگامہ خیز ہوتی ہے، اس کا اندازہ اگر بہترین طریقے سے لگانا ہو تو اس حویلی کا جائزہ لے لیا جائے۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں کی ایک فوج بے اماں تھی، اور اتنے سارے افراد کی موجودگی میں زندگی جس قدر ہنگامہ خیز ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ ویسے اس حویلی کی مکمل تاریخ مشکل سے ہی بتائی جا سکتی ہے۔ خاندان کے کسی پشت کے بزرگ نے یہ حویلی بنوائی ہوگی، اس کے بعد اسے اس خاندان کے لوگ استعمال کرتے چلے آ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں اس حویلی کی بہت بڑی حیثیت ہو، اس میں رہنے والے صاحب ثروت لوگ ہوں، لیکن موجودہ صورتحال کافی مختلف تھی۔ اب یہاں رہنے والے عام لوگ تھے، بے شک سب یکجا رہتے تھے، لیکن اپنی اپنی دال روٹی کے حصول میں مصروف تھے۔ کوئی نوکری کرتا تھا، کوئی کاروبار، آپس میں رنجشیں بھی تھیں، رکابتیں بھی تھیں، لیکن حویلی کوئی نہیں چھوڑتا تھا۔ میرے والد ظفریاب علی خان کے 5 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ سب ہر طرح سے شدہ تھے، یعنی شادی شدہ، بچے شدہ وغیرہ۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا نور نظر تھا، لیکن پھر میری بدقسمتی کا آغاز یوں ہوا کہ میرے والدین ایک ہوائی حادثے کا شکار ہوئے اور میں تنہا رہ گیا۔ اتنی بڑی حویلی میں اور اتنے بڑے خاندان میں لفظ تنہا بے حد عجیب ہے، لیکن انسانوں کی کہانیاں عجیب ہوتی ہیں۔ یہاں نفرتوں اور محبتوں کا کوئی معیار نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں خون کے کیا رشتے ہوتے ہیں اور لوگوں نے یہ کہانیاں کیوں گھڑ لی ہیں۔ میرا تجربہ تو اس سلسلے میں کچھ اور ہی ہے۔ بہرحال اس وقت میرے تایا فتح یاب علی خان نے میری کفالت کی ذمہ داری قبول کی۔ تایا صاحب کسی قدر نفیس انسان تھے، لیکن تائی صاحبہ زیادہ نفاست پسند نہیں تھی، اور ان کی اس طبیعت کے مظاہرے میں کئی بار دیکھ چکا تھا۔ بہرحال تایا صاحب نے بھی تائی صاحبہ کے اس سلوک کو محسوس کر کے مجھے ملک سے باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور تمام تیاریاں مکمل کر کے آخر کار مجھے لندن بھیجنے کا انتظام کر دیا۔ اس پر بھی لے دے ہوئی، لیکن تایا صاحب نے والد صاحب کے اثاثوں کا پورا حساب پیش کر کے دوسروں کو مطمئن کر دیا اور بتا دیا کہ میرے اخراجات میرے والدین کے ترکے سے ہوں گے۔ اس کے بعد کسی کے بولنے کی گنجائش نہیں رہی۔ چنانچہ میں لندن آ گیا، لیکن وقت کے رشتے آسانی سے نہیں ٹوٹتے۔ 2-4 سال میں آنا جانا ہو جاتا تھا اور شناسائیوں میں کمی نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر ایک سانحے نے سچ مچ پریشان کر دیا۔ تایا جان کا اچانک انتقال ہو گیا۔ عمر شعور میں یہ دوسرا احساس ہوا کہ اب یہاں میرا کوئی نہیں ہے۔ فوراً ہی کسی نے بدسلوکی نہیں کی تھی، لیکن کچھ عرصے قیام کے بعد ہی کانا پھوسیاں ہونے لگی تھیں۔ اور پھر تایا نمبر 2 یعنی احتشام علی خان نے ایک دن سوال کر ہی ڈالا، میاں اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ لندن واپس جاؤ گے یا؟ نہیں تایا جان، اب کس کے بلبوتے پر لندن جاؤں گا؟ یہیں رہ کر کچھ کروں گا۔ کہیں اور کام کرنا پڑے گا تمہیں، حویلی تو پہلے ہی اوور لوڈ ہے، انہوں نے کہا، اور میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ مگر مجھے تو ایک ہی کمرہ درکار ہوگا، اور پھر میرا آپ کے سوا اور کون ہے؟ میں نے غم و غصے سے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کمرہ کوئی نہیں ہے، تم خود دیکھ رہے ہو، تایا جان بولے۔ کیا حویلی میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے؟ میرے والد بھی تو تھا، اب نہیں ہے۔ آپ کی لندن کی تعلیم کے سلسلے میں آپ کے تایا صاحب نے آپ کے والد کے حصے کا سب کچھ ختم کر دیا۔ وکیل زرغام احمد کاظمی صاحب سے مل لینا، ان کے پاس سارے حسابات موجود ہیں۔ احتشام علی خان نے میری بات کاٹ دی۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا، میں نے پریشانی سے کہا۔ کاظمی صاحب سمجھا دیں گے، احتشام علی نے بے دردی سے کہا۔ تنہا ذات تھی، کسی کزن سے کوئی عشق نہیں چل رہا تھا، کہیں بھی اپنے لیے ٹھکانہ بنا سکتا تھا، لیکن ان لوگوں کے رویے سے بہت دل برداشتہ ہوا اور شدید غصہ آ گیا تھا۔ اتنی آسانی سے انہیں نہیں چھوڑوں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ دوسرے دن کاظمی صاحب کا پتہ معلوم کر کے ان کے آفس جا پہنچا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ وہ آفس نہیں آئیں گے۔
ہاں، رات کو ان کے گھر پر ملاقات ہو سکتی ہے۔ وہیں سے ان کے گھر کا نمبر حاصل کیا اور اس کے بعد ایک وقت کا تعین کر کے کاظمی صاحب کے گھر جا پہنچا۔ کاظمی صاحب نے اپنے ڈرائنگ روم میں میرا استقبال کیا۔ میں نے تعارف کرایا تو بڑے تپاک سے ملے اور پھر میں نے کسی تمہید کے بغیر انہیں اپنی آمد کا مقصد بتا دیا۔ میں نے کاظمی صاحب سے کہا، میں نے تو ملک سے باہر زندگی گزاری ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تھوڑا سا وقت ملنے کے بعد میں اپنے آپ کو مالی طور پر مطمئن کر لیتا اور شاید یہاں پر کسی پر بوجھ بھی نہ بنتا، لیکن کاظمی صاحب میں انہی لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن باہر کی دنیا میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ میرا ایک خاندان ہے، سگے چچا، سگے تایا، پھوپھیاں اور بہت سے کزن ہیں میرے۔ لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اس عظیم الشان حویلی میں جو میرے آباء و اجداد کی ہے، مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایک کمرہ میرے لیے نہیں ہے۔ نہ میں نے ان لوگوں سے دولت مانگی ہے اور نہ کوئی اور بات کی، لیکن وہ حساب کی بات کرتے ہیں۔ کیا حساب ہے میرا؟ قاضی صاحب نے رحم آمیز نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگے، اب کیا کہوں، کسی کے ذاتی معاملات میں ٹانگ اڑانا تو بس یہ سمجھ لو کہ بلا وجہ اپنی شامت مول لینا ہے۔ حویلی کے رہنے والے بھی معمولی لوگ نہیں ہیں، لیکن بس اصل میں فتح یاب علی خان صاحب نے تمہارے سلسلے میں سب سے ہی جھگڑے مول لیے تھے۔ شروع میں جہاں تک میرے علم میں ہے کچھ ایسی باتیں ہوئی تھیں کہ تمہارے والدین کی موت کے بعد ان لوگوں نے آپس میں کچھ مشورے کیے تھے اور تمہارے لیے کچھ تجاویز دی گئی تھیں، لیکن فتح یاب علی خان صاحب اس وقت کچھ شدت پسندی پر آمادہ ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے مخالفتیں مول لے لی، اور خاص طور پر سے تمہاری تائی صاحبہ اور شعور میاں۔ یہ بات تو تم اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور ان کے والدین احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے تمہارے سامنے، کیونکہ تم نے ان کی دانست میں بہت اعلیٰ جگہ تعلیم حاصل کی ہے، یعنی جسے یہ لوگ ولایت کہتے ہیں، اور اسے آسمانوں کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ خیر، جو حسابات تمہارے کھاتے میں ڈالے گئے ہیں غلط بے شک نہیں ہیں۔ فتح یاب علی خان صاحب نے بھی تنہا پسندی سے کام لیا، تم پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کی ہیں، اور بہرحال ان کا حساب یہ بتاتا ہے کہ تمام اثاثوں میں سے تمہارا حصہ ختم ہو چکا ہے۔ فتح یاب علی خان صاحب ذاتی طور پر بھی تم پر کچھ لگا چکے ہیں۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہاں میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ قانونی طور پر تو واقعی کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ایک غیر انسانی عمل ہے۔ کل دن میں کوئی وقت رکھ لیتے ہیں، میں وہاں پہنچ جاؤں گا اور بات کروں گا احتشام علی صاحب اور دوسرے لوگوں سے بھی، پتہ تو چلے آخر ان کے ذہنوں میں کیا ہے اور وہ کیوں تمہیں وہاں سے بے دخل کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر تم چاہو تو میں حساب کے تمام کاغذات بھی لے آؤں۔ جب مجھے اس حویلی سے نکلنا ہی ہے کاظمی صاحب، تو میرا خیال ہے پھر حسابات بھی سامنے لے آئیں تاکہ میرے ذہن میں کوئی خلش باقی نہ رہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ دوسرے دن باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی۔ کاظمی صاحب وقت مقررہ پر پہنچ گئے۔ میرے لیے بڑی ٹینشن تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرا کوئی بھی ہمدرد نہ ہو۔ پتہ نہیں کیا چکر چلایا تھا یہاں کے لوگوں نے، یا تایا فتح یاب علی خان نے میرے خلاف، یا تائی صاحبہ نے میرے لیے نفرت کا یہ ماحول کیوں پیدا کر دیا تھا۔ بہرحال حسابات ہوئے اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے مجھے بالکل خالی ہاتھ کر دیا گیا۔ واقعی تمام باتیں تسلیم کرنا پڑی تھیں، لیکن پھر ایسے موقع پر ایک اور چھوٹی سی نئی کہانی کا آغاز ہوا۔ ہمارے گھر کے ملازم بابا عبدالحق صاحب تھے۔ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ یہ حویلی کے نوادرات میں سے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 95 سال تھی، لیکن صحت اب بھی قابل رشک تھی۔ آنکھیں بھی کام کرتی تھیں، دماغ بھی کام کرتا تھا، ہاتھ پاؤں بھی سلامت تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ ملازموں کے ہیڈ کوارٹر میں جگہ ملی ہوئی تھی۔ انہوں نے پیشکش کرتے ہوئے کہا، اب یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ حویلی ہی کا بچہ گھر سے نکال دیا جائے۔ ظفریاب کی روح کیا خوش ہوگی اس بات سے؟ تم لوگ برا کر رہے ہو اور برا کرنے کے نتیجے اچھے نہیں ہوتے، اس بات کو دماغ میں رکھنا۔ احتشام علی صاحب نے تیوریاں چڑھا کر کہا، بابا صاحب، آپ کو شاید یہ بات یاد نہیں رہی ہے کہ بہرحال آپ اس گھر کے ملازم ہیں اور آپ کے اتنے ہی حقوق ہیں جو آپ سے کہا جائے آپ صرف وہی کریں۔ آپ کی عمر اور خدمات کے پیش نظر آپ کو یہ عزت دی گئی ہے کہ اب جب کہ آپ کے قوی کمزور ہو چکے ہیں اور آپ کوئی کام کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں، تبھی اس گھر میں آپ کو پناہ دی جا رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمارے ذاتی معاملات میں بولنا شروع کر دیں۔ بیٹے، بات تمہارے بزرگوں کی ہے، انہوں نے مجھ سے وعدے کیے تھے اور کہا تھا کہ زندگی کے آخری سانس تک میرا احترام کیا جائے گا۔ میں کسی پر کوئی الزام نہیں لگانا چاہتا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ اس بچے سے آخر تمہاری کیا دشمنی ہے کہ اسے حویلی میں رکھنے پر بھی تیار نہیں؟ جیسے تم لوگ اپنے اپنے کام دھندے کر کے کھا کما رہے ہو، یہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ آخر اس میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ نہ رکھو تم لوگ اسے، میرے ساتھ میرے کوارٹر میں بھیج دو، میں رکھ لوں گا۔ میں نے کہا، بابا حق صاحب، حد سے زیادہ بڑھنے کی کوشش نقصان دہ ہوتی ہے، اور ایسی کوئی کوشش آپ نہ کریں۔ حویلی کا ایک فرد کسی ملازم کے کوارٹر میں رہے گا، اس سے ہماری بدنامی ہوگی۔ پھر یہ جوان آدمی ہے، لندن میں تعلیم پائی ہے انہوں نے، معمولی بات تو نہیں ہے۔ یہ اگر لندن ہی واپس چلے جائیں تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا؟
پتہ نہیں تھا احتشام علی صاحب کو آخر مجھ سے ایسی کیا دشمنی ہو گئی تھی۔ یہاں تو دوستی کی نگاہ کو ہی ترس رہا تھا۔ میں نے خود ہی اپنے موقف پر مداخلت کرتے ہوئے کہا، بات صرف اتنی سی ہے کہ میں اپنے آپ سے آپ لوگوں کی نفرت کی وجہ نہیں معلوم کر پایا تھا۔ اگر نفرت بے مقصد اور بے وجہ ہے تو آپ لوگ بھی اطمینان رکھیے کہ میں نفرت کے اس ماحول میں رہنا بالکل پسند نہیں کروں گا۔ اور جہاں تک میرے حصوں یا حساب کا تعلق ہے تو یہ بزرگوں کے کھیل ہوتے ہیں۔ اچھا ہے، اپنے آپ کو آزمانے کا موقع ملے گا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ مطمئن رہیں، لیکن ایک مختصر سا وقت تو ضرور دے دیں گے کہ میں یہاں رہ کر اپنے لیے کوئی جگہ تلاش کر سکوں۔ ہاں، اب ایسی بھی کوئی قیامت نہیں ٹوٹ رہی کہ تم سے فوراً یہ کہا جائے کہ تم یہ گھر چھوڑ کر باہر نکل جاؤ، لیکن ذہن میں رکھو بہت مختصر وقت میں اپنے لیے جگہ تلاش کر لو۔ احتشام علی صاحب نے بے رحمی سے کہا۔ پھر اچانک ہی بابا عبدالحق کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے کہا، وکیل صاحب، سارے حساب کتاب ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنے ایک حق کا اظہار بھی کیا تھا، اور وہ اظہار یہ تھا کہ یہاں رہنے والوں نے مجھے ہمیشہ یہ بتایا کہ میں اس گھر کا ملازم نہیں بلکہ ایک فرد ہوں۔ آج مجھ سے یہ کہا گیا کہ مجھ پر احسان کرتے ہوئے مجھے یہاں رکھا جا رہا ہے، چنانچہ میرے لیے تو اب یہاں ایک لمحہ بھی ٹھہرنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں یہ بات بالکل نہیں کہہ رہا کہ میں اس بچے کی محبت میں ڈوب کر یہاں سے جا رہا ہوں، اور اس جانے کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو تفصیل نہ بتاتا، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ گھر کے تمام افراد جمع ہیں اور اس وقت مجھ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جو راز میرے سینے میں موجود ہے میں اسے سب کے سامنے بیان کر دوں۔ اصل میں آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے مرحومہ زیب النساء یاد نہ رہی ہوں، لیکن وہ اس خاندان کی ایک معزز بزرگ تھی، اور جو کچھ وہ تھی اب اس کے بارے میں آپ جیسے لوگوں کو بتانا بالکل بیکار ہے۔ بس اتنا کہوں گا، وکیل صاحب کی عبادت گزار تھیں اور بہت ہی بہتر شخصیت کی مالک تھیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک بار کچھ واقعات پیش آئے تھے ان کے ساتھ۔ ان کے شوہر مرحوم کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ تنہا ہی تھی۔ مجھے بھائی کہہ کر مخاطب کرتی تھی اور کبھی کبھی دل کی باتیں مجھ سے کر لیا کرتی تھیں۔ عبادت گزار تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے سندل کی لکڑی کا صندوق چا میرے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ بھائی اسے احتیاط سے اپنے پاس رکھ لینا، اس میں کچھ قیمتی چیزیں موجود ہیں، اور جب تک میں نہ کہوں اسے کسی کے حوالے نہ کرنا۔ وہ صندوقچہ میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ بعد میں مجھے اس صندوقچے کی کہانی معلوم ہوئی۔ آپ لوگ تو اسے کہانی ہی سمجھیں گے، لیکن جب کہانیوں کو ٹھوس حقیقت میں منظر عام پر پیش کیا جائے تو وہ کہانیاں نہیں رہتی۔ اصل میں ہوا یہ کہ مرحومہ زیب النساء جو آپ لوگوں کی دادی تھی، جیسا کہ میں نے کہا کہ تہجد گزار تھی، اور اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بس ان کا واسطہ عبادت الہی سے رہ گیا تھا، تو کسی طرح ان کا تعلق کچھ ایسی پراسرار شخصیتوں سے ہو گیا جو اس روئے زمین کی رہنے والی نہیں تھیں۔ ہم انہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال آتشی مخلوق کا ذکر کلام پاک میں بھی آتا ہے، اور ہمارے درمیان ہونے والے واقعات میں بھی۔ تو ایک بار بہن زیب النساء نے مجھے بتایا تھا کہ طور علی نامی ایک جن نے انہیں اپنی بہن بنایا ہے، اور اکثر ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال میں کیا کہتا، ایک ایسی عبادت گزار خاتون جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ پھر ایک رات میں نے انہیں ایک بہت ہی قیمتی لباس میں دیکھا۔ بس لباس کیا تھا، جو کچھ بھی تھا آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں میں۔ ہنس کر کہنے لگی کہ بھائی طور علی کے بیٹے کی شادی تھی، بہن کو لباس دیا ہے انہوں نے، اور کچھ تحفے بھی دیے ہیں۔ اب یہ تو بتاؤ حق کہ میں ان کا کیا کروں؟ تم انہیں اپنے پاس رکھ لو، اور جب تک میں نہ کہوں انہیں کسی کے سامنے نہ کھولنا۔ تو مرحومہ تو چلی گئی اس دنیا سے، میرے شانوں پر وہ بوجھ چھوڑ گئی۔ میرے پاس وہ صندوقچہ اور وہ لباس موجود ہے۔ اب جب حساب کتاب کی بات آئی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس حساب میں ان کا حصہ باقی ہے۔ میں اپنے شانوں پر یہ بوجھ لے کر کیوں مروں؟ کیونکہ آپ لوگوں کے رویے کی بنا پر اصولی طور پر تو مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں خاموشی سے وہ قیمتی اشیاء شعور میاں کے حوالے کر دیتا، لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ اس کی ہدایت تو مجھے نہیں تھی۔ میں روزے حشر کے لیے اپنے آپ کو گناہگار کیوں کروں؟ البتہ یہ دونوں چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ سب دنگ رہ گئے تھے۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، لیکن بات چونکہ بالکل کرنٹ تھی اور بابا عبدالحق کے ذہن پر شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے ان کی مسکراہٹوں کا کوئی مفہوم نہیں رہا تھا۔ بابا صاحب چلے گئے۔ کاظمی صاحب بھی حیران تھے۔ پھر کاظمی صاحب نے بتایا، یہ بات تو آپ سب کو معلوم تھی کہ محترمہ زیب النساء ذرا مختلف خاتون تھیں، لیکن یہی تصور کیا گیا تھا کہ شوہر کے انتقال کے بعد وہ دنیا سے کنارہ کش ہو گئی ہیں۔ لیکن بہرحال ہماری ثقافت اور ہماری تاریخ میں ایسے واقعات اور ایسی کہانیاں ملتی ہیں۔ واقعی اگر وہ خاتون ایسی کوئی چیز چھوڑ گئی ہیں اور اس صندوقچے میں در حقیقت کوئی قیمتی شے موجود ہے تو بہرحال اس میں سے شعور میاں کا حصہ تو بنتا ہے۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کاظمی صاحب کے ساتھ اعجاز ملک نامی ایک شخص تھا، اور تھا بھی کاظمی صاحب کا ساتھی وکیل۔ یہ ایک نوجوان اور شائز شخصیت کا مالک تھا، اور اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے تھے، اور غالباً وہ بڑی دلچسپی محسوس کر رہا تھا اس کہانی میں۔ بابا صاحب چلے گئے تھے۔
اور کچھ دیر کے بعد جب وہ واپس آئے تو ٹین کا ایک صندوق ان کے ہاتھ میں موجود تھا جس میں موٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے چابی سے وہ تالا کھولا اور پھر صندوق کھول ڈالا۔ یہ حقیقت تھی کہ کمرے میں ایک ایسی مہک، ایک ایسی خوشبو پھیل گئی تھی کہ ہر شخص پر ایک مستی طاری ہو گئی۔ فرانس میں دنیا کے بہترین پرفیوم بنائے جاتے ہیں۔ شوقین حضرات ہالینڈ سے بھی پرفیوم امپورٹ کرتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں۔ میں تو خیر ان خوشبوؤں کا اتنا شوقین نہیں رہا تھا، لیکن میرے کچھ ایسے شناسہ تھے جنہیں خوشبوؤں سے عشق تھا اور ان کے ذریعے میں بہت سی خوشبوؤں سے روشناس ہو گیا تھا۔ لیکن اس وقت کمرے میں جو مہک پھیلی ہوئی تھی وہ ناقابل یقین تھی، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ ایک ٹین کے معمولی صندوق میں قید تھی۔ سب ہی نے یہ بات وہ محسوس کی۔ پھر جب صندوق کھلا تو آنکھوں میں چکا چوند سی پیدا ہو گئی۔ وہ لباس بابا عبدالحق نے ہی نکالا تھا، اور کیا کہا جائے اس کے بارے میں کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ الفاظ میں اسے کس طرح بیان کیا جائے۔ دیکھنے میں بہت ہی قیمتی محسوس ہوتا تھا۔ عورتوں اور لڑکیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ بزرگ حضرات بھی اور کچھ نہیں تو بابا عبدالحق کی سچائی پر یقین کر رہے تھے، جو ان کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ پھر وہ خوبصورت صندوقچہ نکال کر سامنے رکھا گیا جو سندل کی لکڑی سے بنا ہوا تھا، تقریباً 1 فٹ لمبا، کوئی 5 انچ اونچا اور 8 انچ چوڑا تھا۔ چھوٹا سا تالا لگا ہوا تھا اس میں۔ اس تالے کو تھوڑی سی کوشش سے توڑ لیا گیا، اور اس کے بعد عبدالحق نے صندوقچے کا ڈھکنا اوپر کر دیا۔ اس کے بعد طلسم ہوشربا کا کوئی پراسرار باب کھل گیا۔ صندوقچے میں ہیرے بھرے ہوئے تھے، بیش قیمت روشنیوں سے جگمگاتے ہوئے، ایسے چمکدار، ایسے حسین کہ آنکھیں بند ہو جائیں۔ حویلی کے رہنے والے ماضی کی داستانیں کھو چکے تھے۔ ہو سکتا ہے کبھی اس حویلی کے مکین بہت بڑی حیثیتوں کے مالک ہوں، لیکن اب تو یہ حویلی صرف ایک کبوتر خانہ بن کر رہ گئی تھی، جہاں رہنے والے کبوتر صبح کو رزق کی تلاش میں پرواز کرتے تھے اور انڈے بچے کبوتر خانے میں چھوڑ جاتے تھے، اور شام کو ان کے لیے دانہ دنکا چن کر لے آتے تھے۔ ہیروں کا یہ انبار تو ایک بار پھر حویلی والوں کی تقدیر بدل سکتا تھا، اور وہ سب ہونک بنے ہوئے تھے۔ ایسے وقت میں کاظمی صاحب نے تجویز پیش کی، میری رائے ہے کہ انہیں فوری طور پر کسی بینک کے لاکر میں رکھ دیا جائے۔ پورے سلوک کے ساتھ آپ لوگ ان کی تقسیم کے بارے میں فیصلہ کریں، ورنہ آپ لوگوں نے ایسے خزانوں کے لاتعداد قصے سنے ہوں گے، ان کے لیے بڑا خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ بھی اس بارے میں مشورہ کر لیں، اگر کوئی ترمیم کرنا چاہیں تو بہرحال میں تو صرف آپ لوگوں کا قانونی مشیر ہوں۔ میری ایک رائے ہے، پھوپھا نذیر علی نے جو بزرگ تھے کہا، یہ صندوقچہ بابا صاحب کے پاس ہی رہنے دیا جائے اور ہم آپس میں مشورہ کر کے سارا کام کریں۔ یہ ہر طرح اب ہماری ملکیت ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہو نذیر؟ میں اب بھلا اس کی کیا حفاظت کر سکتا ہوں؟ کیوں میری ہڈیاں توڑوانے کی فکر میں ہو؟ واقعی آپ لوگ ایک سنگین مشکل میں گرفتار ہو جائیں گے، اسے کسی بینک کے لاکر میں رکھ دینا ہی مناسب ہے، کاظمی صاحب نے کہا۔ تھوڑی سی رد و قدا کے بعد یہ بات طے ہو گئی۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، ویسے بھی میں کوئی انتہا پسند یا جذباتی نوجوان نہیں ہوں۔ حقائق کتنے ہی سنگین ہو، ان پر غور کر کے عمل کرنا ہی مناسب سمجھتا ہوں۔ کچھ ذمہ دار ارکان کے زیر نگرانی صندوقچہ بینک کے لاکر میں رکھوا دیا گیا، اور وہ زر نگار جوڑا سب سے بڑی پھوپھی طاہرہ بیگم کے پاس محفوظ کر دیا گیا۔ بابا عبدالحق نے ایک انوکھی فضا اس حویلی میں قائم کر دی تھی۔ وہ اچانک حویلی کا ایک پراسرار کردار بن گیا تھا۔ رات کو تایا احتشام علی خان انہیں منانے پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا، بابا صاحب، دن میں کچھ تلخ الفاظ میرے منہ سے نکل گئے تھے، ان کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آپ سے دادی جان کے بارے میں اور بہت کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ میاں، کہنے کو تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، ایسے تلخ و ترش الفاظ کہ تم لوگ میری زندگی کے در پہ ہو جاؤ، لیکن نمک خوار ہوں اس حویلی کا، اور تم لوگ بہرحال میرے مالکوں کی اولاد ہو۔ جانے دو ان باتوں کو، کیونکہ جن کی یہ باتیں ہیں وہ اتنی نیک سیرت اور عبادت گزار تھیں کہ دوسری مخلوق نے بھی ان کا احترام کیا اور انہیں بہن کا رتبہ دیا۔ ویسے بھی میں حویلی چھوڑ رہا ہوں، تمہارا شکریہ کہ تم نے احساس دلا دیا۔ بابا حق کسی بھی طرح قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ میں نے حویلی کے ہر فرد کو ہیروں کے جنون میں مبتلا پایا۔ لوگوں نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا، عارضی طور پر اپنے کاروبار اور نوکریوں سے چھٹیاں کر ڈالیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی وکیل کو یہ حق کیسے حاصل ہے کہ وہ ہماری ملکیت کو اپنی تحویل میں رکھے؟ امتیاز علی نے پھوپھا نے کہا۔ اور پھر اگر خود وکیل صاحب کی نیت خراب ہو جائے تو؟ چچا صاحب نے کہا۔ 100% امکانات ہیں۔ ہیرے تو گن دیے گئے تھے نا؟ بالکل، لیکن پھر بھی فیصلہ ہونے میں دیر کیوں؟ میرے خیال میں کل کاظمی صاحب سے بات کر لی جائے، سب مل کر کریں گے، تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ ہمارے درمیان اختلافات نہیں ہیں۔ آخر وہ ہوتے کون ہیں؟ بالکل، یہ مداخلت بیجا ہے۔ سارا قصور ان بڑے میاں کا ہے، اول تو صندوقچہ چھپائے بیٹھے رہے، حالانکہ دادی مرحومہ کے انتقال کے بعد انہیں یہ امانت ہمارے سپرد کر دینی چاہیے تھی۔ یقیناً، اور نہ جانے کیا کچھ ہو ان کے پاس۔ ویسے سنا ہے کہ کوارٹر خالی کر گئے۔
کیا چلے گئے؟ آوازیں ابھری۔ میرے لیے یہ نئی خبر تھی۔ دوسرے لوگ نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے رہے، لیکن مجھے اس خبر سے بہت دکھ ہوا تھا۔ بیچارے اتنے ضعیف انسان تھے، نیک اور ایماندار، نہ جانے اس عمر میں کہاں گئے ہوں گے۔ بہرحال میں ذہنی طور پر خود بھی الجھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کی بے اعتنائی سے مجھے دلی دکھ ہوا تھا، لیکن پھر بھی میں نے خود غرضی سے سوچا، ہیرے میں نے بھی دیکھے تھے اور سوچا تھا کہ ان میں سے میرا حصہ مجھے مل جائے تو میں یہ شہر، بلکہ ہو سکے تو یہ ملک ہی چھوڑ دوں۔ کیا فائدہ ایسے لوگوں کے درمیان رہنے سے جن میں انسانیت بھی نہ ہو۔ غالباً ان واقعات کے آغاز کی یہ چوتھی رات تھی۔ کوئی 3 بجے کا وقت ہوگا کہ اچانک رات کے سناٹے میں ماحول وحشت ناک چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ میں بھی اپنے کمرے میں سو رہا تھا، جاگ کر روشنی جلائی اور باہر نکل آیا۔ سب لوگ بڑی پھوپھی کے کمرے کی طرف بھاگ رہے تھے کیونکہ چیخوں کی آوازیں ادھر ہی سے آ رہی تھیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔